بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے طنز و مزاح۔ طنز و مزاح کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف اس سبق میں کرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، طنز و مزاح، دیکھیے طنز اور مزاح یہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن اس کو ایک ہی معنی میں اور مرکب شکل میں اس کو استعمال کیا جانے لگا ہے، تو اسی کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ طنز کے ایسے لغوی معنی ہوتے ہیں تنقید کے، طعنہ کے، اور کسی کا مذاق اڑانا، اور کسی کا مذاق اڑانا اور چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ سب معنی ہوتا ہے۔ اور مزاح کا معنی ہوتا ہے ہنسی مذاق اور ہنسانے والی بات، یہ معنی ہوتا ہے طنز و مزاح۔ اور واو کا معنی ہوتا اور، تو طنز و مزاح ایک کا معنی ہے تنقید، طعنہ اور چھیڑخانی کرنا اور مذاق اڑانا، اور مزاح کا معنی ہے ہنسی مذاق اور ہنسانے والی بات۔ تو طنز و مزاح اب کسے کہتے ہیں، دیکھیے صاحب کتاب نے اس کے بارے میں بتایا کہ طنز و مزاح کسے کہتے ہیں۔ تو طنز و مزاح ادب میں باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے۔ طنز و مزاح ادب میں، ادب جانتے ہیں کہ ادب اردو ادب، ادب یعنی اردو ادب میں، ٹھیک ہے، اردو ادب میں باقاعدہ یعنی باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اردو ادب کی کوئی قسم نہیں ہے۔ صنف مطلب قسم۔ تو طنز و مزاح ادب میں باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق ادب سے نہیں ہے، اردو ادب سے نہیں ہے، اردو ادب کی قسموں سے نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو طنز و مزاح ادب میں باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے، بلکہ بیان کے ایک اسلوب کا نام ہے۔ بلکہ بیان یعنی بات کرنے کے ایک اسلوب یعنی طریقہ کا نام ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھ لیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً یعنی عام طور پر اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو ادب میں طنز و مزاح دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ یعنی اصل میں ایسا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ طنز اور مزاح دونوں کی الگ الگ پہچان ہے۔ طنز اور مزاح دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، یعنی دونوں کا الگ الگ معنی ہے، مطلب ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے طنز و مزاح کو ایک مرکب کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر یعنی زیادہ تر لکھنے والوں نے طنز و مزاح کو ایک مرکب کے طور پر، مرکب یعنی اس کو اکٹھے، ایک مرکب یعنی دونوں کی جیسے کہ دونوں جڑوا ہے، تو ایک مرکب کے طور پر پیش کیا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا۔ یعنی طنز و مزاح دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے۔ روایت یعنی یہ طریقہ بہت پرانی ہے۔ جعفر جیٹلی کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ جعفر جیٹلی کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلا یہ نمائندہ ہے، یہ سب سے پہلا جس نے شروع کیا ہے طنز و مزاح کو، تو وہ سب سے پہلا کون ہے؟ جعفر جیٹلی، سب سے پہلا یہ شاعر ہے جس نے طنز و مزاح پہ کام کیا۔ تو جعفر جیٹلی کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔
وہ 17ویں صدی کے ایک باغی شاعر تھے۔ وہ 17ویں صدی کے ایک باغی شاعر تھے۔ باغی شاعر کہتے ہیں یعنی جو حق بات کہنے میں ڈرتا نہ ہو، چاہے سماج سے متعلق ہو یا سیاست سے متعلق، کسی چیز سے بھی متعلق ہو، وہ اپنے شعر و شاعری میں سچائی کو بیان کرتا ہے اور اس سے ڈرتا نہیں ہے، تو ایسے شاعر کو باغی شاعر کہتے ہیں۔ ایک باغی شاعر تھے، ان کے مزاح میں پھکڑ پن نمایاں ہے۔ ان کے مزاح میں پھکڑ پن کہتے ہیں یعنی پھکڑ پن یعنی طعن و تشنیع کرنا اور گالی گلوچ بھی کر دینا، پھکڑ پن یہ سب میں شرماتے نہیں تھے۔ ان کے مزاح میں پھکڑ پن نمایاں ہے، ٹھیک ہے، پھکڑ پن نمایاں ہے یعنی طعن و تشنیع کرنا، گالی دے دینا یا بے ادبی سے بدتمیزی سے پیش آنا، تو ان کے مزاح میں پھکڑ پن نمایاں ہے۔ 18ویں صدی میں میر اور سودا کے یہاں بھی ہجویہ انداز ملتا ہے۔ 18ویں صدی میں میر اور سودا یہ دونوں جو ہے شاعر ہے، میر اور سودا کے یہاں بھی ہجویہ انداز ملتا ہے۔ ہجویہ انداز، ہجویہ کہتے ہیں یعنی شعر و شاعری میں کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کی مذمت کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ انداز ان کے اشعار میں ملتا ہے، ہجویہ انداز ملتا ہے۔ طنز و مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے سب سے پہلے ہمیں سودا کے یہاں، طنز و مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے، اعلیٰ ترین یعنی سب سے بلند نمونے، اعلیٰ ترین نمونے سب سے پہلے ہمیں سودا کے یہاں اور اس کے بعد 19ویں صدی میں غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد 19ویں صدی میں غالب، یہ بھی شاعر ہیں، غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنج کے ذریعے ملی۔ اس روایت کو یعنی اس طریقے کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار یعنی نیوز پیپر اودھ پنج، یہ نیوز پیپر کا نام تھا، کے ذریعے ملی۔ سیاسی اور معاشرتی طنز کو حلقہ اودھ پنج نے غیر معمولی ترقی دی۔ سیاسی یعنی سیاست اور پولیٹکس، سیاسی اور معاشرتی یعنی سوسائٹی طنز کو حلقہ اودھ پنج نے غیر معمولی ترقی دی، یعنی بہت زیادہ ترقی دی۔ اودھ پنج شاعری میں طنز و مزاح کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے۔ شاعری میں طنز و مزاح کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے۔ نثر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نثر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے نثر نگاروں میں، نثر نگاروں یعنی نثر لکھنے والوں میں طنز و مزاح کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ہے، طنز و مزاح کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی ہے ان میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مرزا عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، شوکت تھانوی، ملا رموزی، کنہیا لال کپور، ابن انشا، شفیق الرحمن، فکر تونسوی، مشفق خواجہ، یوسف ناظم، کرنل محمد خاں اور مجتبیٰ حسین وغیرہ معروف یعنی مشہور ہیں۔ موجودہ دور میں اردو طنز و مزاح کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ موجودہ دور میں
اردو طنز و مزاح کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔